أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کے حمد و ثنا، تعریف، کبریاء اور بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے۔ اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے۔ بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو، صلی اللہ علی محمد وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 جو پہلے پارے کا سورہ ہے، اس کے رکو نمبر 15 کی بالکل آخری آیت ہے، آیت نمبر 129 تو اس آیت پر رکو نمبر 15 ختم ہوتا ہے۔ یہ آیت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے منسلک ہے، اس لیے آیت نمبر 129 کو مکمل طور پر اور متصلاً طور پر سمجھنے کے لیے ہم کو اس کی پچھلی آیات کا کچھ اعادہ کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ رکو نمبر 15 میں آیت نمبر 124 میں پہلی بار کرتا ہے، اور اس طرح ابتدا کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی اور ان کی شخصیت کی ابتدا۔ اللہ یوں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے لوگوں، یاد کرو اس واقعے کو جب کہ ہم نے ابراہیم خلیل اللہ کو ہم نے بہت آزمایا، طرح طرح سے اور طریقے سے ہم نے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ پوری آزمائش میں، سارے آزمائش میں پورے اترے۔ تب جا کر ہم نے ان سے کہا کہ ابراہیم، ہم تمہیں آنے والے لوگوں کے لیے پیشوا اور تمہیں سردار بناتے ہیں، امام بناتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا اے ابراہیم، یقیناً تیری اولاد میں بھی متقی، پرہیزگار اور پیشوا ہوں گے، مگر میرا یہ عہد اور وعدہ نا خلف اور نا اہل پر پورا نہیں ہوگا، ظالموں پر میرا وعدہ پورا نہیں ہوتا۔ پھر اللہ نے کہا اے ابراہیم، دیکھو تو صحیح کہ ہم نے کس طرح اس خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے مثابت اور امن بنایا ہے، ثواب کا ذریعہ اور امن و سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ اے قیامت تک کے آنے والے انسانوں، ذرا غور کرو کہ ہم نے کس طرح بیت اللہ کو
لوگوں کے لیے بار بار آنے کا ذریعہ اور ثواب کا اور امن و امان کا ہم نے ذریعہ اور جگہ ہم نے اس کو بنائی ہے. لہذا تم وہ مقام جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے اس مقام کو اپنے لیے نماز کی جگہ بنا لو. پھر اللہ کہتا ہے ہم نے اس طرح خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد لیا کہ اے ابراہیم اور اے اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، یہاں پر رہنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجدہ یعنی نماز ادا کرنے والوں کے لیے تم میرے گھر کو پاک و صاف کرو گے. اس بات کا عہد مجھے دو، اس بات کا وعدہ مجھ سے کرو کہ تم میرے گھر کو یعنی بالخصوص بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو تم پاک و صاف رکھو گے. اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب، یہ شہر جس میں تیرا گھر موجود ہے اس شہر کو تو امن والا بنا دے، سکون والا بنا دے. جب یہاں لوگوں کو بار بار آنا ہے اور یہاں لوگوں کی ریل پیل ہوگی تو اللہ اس جگہ کو تو امن والا سکون والا بنا دے اور رزق دے یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے، بالخصوص ان کو جو تجھ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے. ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو بھی اللہ قبول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ابراہیم سن لو، ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی، مگر ہم رب ہیں، لیے جس طرح ایمان والوں کو ہم یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے روزی دیں گے اسی طرح یہاں پر آنے والے کافر کو بھی ہم کچھ وقت مقرر تک کھلائیں گے پلائیں گے اور فائدہ پہنچائیں گے اور پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر کے ہم لے جائیں گے اور وہ جانے کی بڑی بری جگہ ہے. پھر آگے اللہ کہتا ہے اس وقت کو بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے. بالخصوص ابراہیم جب خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، دیواروں کو کھڑی کر رہے تھے، اور اسماعیل یہ ساتھ میں تھے، دونوں اپنے رب سے دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب تقبل منا، جو نیک عمل ہم کر رہے ہیں تیرے حکم پر، تیرے گھر کی ہم تعمیر کر رہے ہیں، میں ہم سے غلطیاں سرزد ہوں گی، لہذا تو ہمارے اس کام کو قبول کر. تو بڑا سننے والا، بڑا علم رکھنے والا ہے. یہاں سے ابراہیم علیہ السلام دعائیں کرتے ہیں، ایک اور دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم کو بالخصوص ہم دونوں کو تیرا مطیع، تیرا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو جو ایمان لائے تجھ پر انہیں بھی تیرا مطیع اور فرما بردار بنا. اور اللہ تیرے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، ہمیں تیری عبادت کے طور طریقے یعنی بالخصوص حج کے مناسک ہمیں سکھا، اور ہم سے غلطیاں سرزد ہوں گی وتوب علینا، تو ہماری توبہ بھی قبول فرما، ہماری طرف التفات کر، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا. اس طرح اسماعیل علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں اپنے رب سے، بالخصوص خانہ کعبہ کی جب تعمیر ہو رہی تھی اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی. سب سے آخری دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے مانگی کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یعنی کہ آخر تو ہے مگر ویلیو بہت زیادہ ہے اس کی. اٹس ناٹ لیسٹ، یہ ہلکی پھلکی دعا نہیں ہے، بہت ہی جامع، بہت ہی پیاری دعا کہ اسی دعا کی بدولت الحمدللہ آج میں اور آپ بیٹھ کر قرآن مجید سن رہے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، بہت ہی پیاری دعا اور آخری دعا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کی، جو کہ آیت نمبر 129 میں یعنی رکوع نمبر 15 کے سب سے آخری آیت ہے.
کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اپنے رب سے، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب، وابعث، بھیج دے، بعث یبعث کے معنی بھیجنا۔ ایک اور معنی بھی آتے ہیں، جملے کے اعتبار سے معنی بدلتا ہے، اٹھانے کی بھی ہے۔ بعث بعد الموت کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا، مگر یہاں پر وابعث کے معنی بھیج، یا اگر اٹھانے کے معنی میں لے لیں تو اللہ اٹھا لوگوں میں سے، وہ معنی بھی یہاں پر پورا ہوتا ہے۔ وابعث فیہم، اللہ فیہم کا اشارہ ویسے تو عام طور پر ہے، مگر دعاؤں کے تسلسل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بار بار اپنی اولاد کا تذکرہ کرتے ہیں، لہذا فیہم میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد طرف اشارہ ہے۔ اے اللہ میری اولاد میں بھیج ایک رسول، ایک رسول۔ انوکھی آیت ہے، ایک ایک لفظ پر جتنا زیادہ غور کیا جائے اتنی نکھرتی جاتی ہے۔ کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ اے ہمارے رب، بھیج انہی میں سے، بھیج فیہم ان کے اندر، یعنی میری اولاد میں، ایک رسول، منہم وہ رسول انہی میں کا ہو۔ یہاں پر دعا کا پہلا ٹکڑا ختم ہوتا ہے، اس پہ غور کریں تو معلوم ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے تو اپنے رب سے یہ دعا کی کہ اے میرے رب، بھیج یا بنا نبی فیہم ان کے اندر، یعنی میری اولاد کے اندر۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے اندر تو انبیاء کی ریل پہلے، انبیاء ہی انبیاء ہیں، ہے نا، انبیاء ہی انبیاء ہیں، اور اسحاق علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کے بیٹے ہیں۔ اور یہاں پر دعا بالکل کسی خاص رسول کے لیے کی جا رہی ہے، اس لیے تو رسولا، ایک رسول بھیج۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، یعنی کہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد میں ان گنت انبیاء آئے، بے شمار انبیاء آئے، رسول کی جمع رسول، بے شمار رسول آئے، مگر یہاں پر رسولا، ایک رسول بھیج، یعنی کسی خاص رسول کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت۔ لفظ رسولہ کیا کہہ رہا، کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ کہ خاص رسول کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ رسول کی صفت کیا ہے؟ اس رسول کی صفت یہ ہے رسولا منہم۔ اب جب اتنا خاص ہے تو کیا وہ آسمان سے اتر آئے گا یا زمین کی چھاتی کو پھاڑ کے نیچے سے ایک انوکھا رسول نکلے گا؟ وہ رسول کیسا ہے؟ رسولا منہم، ایسا رسول بھیج جو ہوگا واقعی خاص، مگر انہی میں سے ہوگا۔ جب انہی میں سے جب لفظ آتا ہے تو وابعث کے معنی اٹھانے کے بھی ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ انہی میں سے ایک رسول اٹھا۔ وابعث کے معنی ایک بھیجنے کے، اللہ کی طرف سے بھیجا جانا، اور ایک اٹھانے کے بھی ہے، یعنی انہی میں سے ایک رسول بھی اٹھا۔ معلوم ہوا کہ جو رسول جو خاص ہے، جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، وہ لوگوں میں سے ہی ہوگا، یعنی کہ انسانوں میں سے ہوگا۔ اگر ہم امت محمدیہ اور مسلمان ہوتے ہوئے اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام انسان تھے، ان کے دونوں بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام انسان تھے، اور ان کی ساری اولاد انسان تھی،
تو ابراہیم علیہ السلام جس رسول کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ انہی کی اولاد میں سے، یعنی انسانی کی اولاد میں سے انسان ہی ہوں گے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ انسانوں میں سے ہی ایک انسان کو تو رسول بنا۔ اگر خاص الخاص نبی کون ہے؟ یہ آپ کے میرے آقا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاص دعا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی بنایا جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسند احمد کی حدیث ہے اور دوسرے مقامات پر یہ حدیث آئی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخریہ طور پر خوش ہو کر یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، یعنی میں جو آیا آخری نبی بن کر اے انسانوں تمہاری طرف، یہ میرے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ میں تمہارے پاس آیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا نتیجہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو، اپنے ماننے والوں کو بار بار بشارت دیتے تھے، یہاں تک کہ اپنے خطبے میں اپنے ماننے والے حواریین سے کہا کہ دیکھو تمہاری طرف ایک ایسا نبی، ایسا رسول آنے والا ہے جو میری تصدیق کرے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے۔ آپ سن کیا کہتے ہیں؟ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی والدہ محترمہ کا خواب ہوں۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی حدیث میں بیان کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا نتیجہ ہو۔ نمبر 3، اپنی ماں کا خواب ہو۔ حضرت آمینہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بطن میں تھے تو خواب میں دیکھا کہ ان کے پیٹ سے، ان کے بطن سے ایک نور نکلا، جو نور پھیلتے پھیلتے شام کے محلات کو پوری طرح روشن کر گیا، پورے شام کے محلات کو، محلوں کو روشن کر گئے۔ انبیاء ماؤں کو جو خواب دکھائی دیتے ہیں وہ بھی سچے ہوتے ہیں، اکثر خواب سچے۔ تو مسند احمد کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ میں میرے باپ ابراہیم کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور میری ماں کا میں خواب ہوں۔ اس حدیث سے اس آیت کی تشریح ملتی ہے ہمیں کہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب بھیج میری اولاد میں یا ان لوگوں میں، یعنی میرے بعد والے انسانوں میں ایک رسول جو انہی میں کا ہو۔ یہاں پر فیہم اس بات کی قید لگاتا ہے کہ جس رسول کے لیے دعا کی جا رہی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کے تعلق سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی نسل یعنی اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے۔ منہم اس بات کی قید بتلاتا ہے کہ جو نبی آئے گا وہ کوئی انوکھا اسپیشل نبی نہ ہوگا، نبیوں رسولوں کی طرح ہوگا، عام انسانوں جیسا ہوگا۔ فرق رسول میں اور عام انسان میں یہ ہے کہ رسول کا ایک رتبہ ہوتا ہے، ایک پوسٹ ہوتی ہے، ایک ڈیزگنیشن ہوتی ہے جو عام انسان کو نہیں ہوتی۔ اسی طرح جس طرح پرائم منسٹر بھی ایک انسان ہوتا ہے اور ایک مہتر اور بھنگی وہ بھی انسان ہوتا ہے، دونوں انسان ہیں، وہ حیثیت انسان ان میں کوئی فرق نہیں ہے، مگر رتبے کے اعتبار سے، پوسٹ اور ڈیزگنیشن کے اعتبار سے اس کا رتبہ بڑا ہے، اس کا رتبہ چھوٹا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جس رسول کے لیے دعا کرتے ہوئے انسان تو ہوگا، وہ حیثیت انسان ہوگا، مگر رتبے کے اعتبار سے اللہ کا چنندہ نبی ہوگا، اور وہ بھی ایسا نبی جس کے لیے امام المواحد خلیل اللہ دعا کریں، اللہ نے ایسے نبی کو خاتم النبیین سردار الانبیاء بنا دیا، سارے انبیاء کا ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسند احمد کی حدیث کی ابتدا میں کہتے ہیں کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس وقت لکھ دیا تھا یا اس وقت اللہ کے علم میں تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی میں تھے،
مٹی کے شکل میں. اس وقت اللہ کو اس بات کا علم تھا کہ میں خاتم النبیین ہوں. اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا دعا کرنا سپورٹ بن گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دینا سپورٹ بن گیا. میری ماں کو خواب بھی دکھائی دیا سپورٹ بن گیا. مگر یہ تو اللہ کے علم میں بات تھی. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب بھیج میری اولاد میں یا ان لوگوں میں ایک رسول جو انہی میں سے ہوگا. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اتنا کہہ کر چھوڑ نہیں دیتے کہ ایک رسول بھیج دیں. ایسی جامع دعا کرتے ہیں، اتنی پیاری دعا کرتے ہیں کہ رسول کے 4 مقاصد بھی بیان کر دیتے کہ اگر وہ رسول آئے گا تو کیا کرے گا. 4 مقاصد ابراہیم علیہ السلام یہاں پر بیان کرتے ہیں. پہلا، یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ تیرے نبی جب آئے تو سب سے پہلا کام وہ جو کرے وہ یہ ہوگا، یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتوں کی وہ تلاوت کرے گا، تیری آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے گا. دوسرا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے گا، کتاب کی تعلیم. تیسرا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِكْمَةَ، انہیں حکمت کی تعلیم دے گا، حکمت سکھائے گا. چوتھا، وَيُزَكِّيهِمْ، ایسا نہیں کہ صرف تھیوری پڑھائے گا اور پریکٹیکل سکھائے گا نہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفوس کو پاک کرے گا، انہیں پریکٹیکل لائف دے گا. وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ تو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے، تو غلبے والا اور حکمت والا ہے. عزیز کا ایک اور معنی بھی کیا ہے؟ غلبے والا. غلبہ والا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی اتنا کنٹرول ہے، اتنا کنٹرول ہے ہر معاملے پر کہ ابراہیم علیہ السلام کئی 5000 سال پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے غالباً 5000 سال پہلے دعا کر رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہے کہ میں دعا کروں اور میرا رب قبول کر لے تو اتنا کنٹرول ہے کہ ایسا ہی رسول بھیجے گا جیسی میں دعا کر رہا ہوں. انک انت العزیز الحکیم، اللہ تو بڑا زبردست غلبے والا اور پوری حکمت والا ہے. یعنی جس رسول کے لیے میں دعا کر رہا ہوں اس کو کب کن حالات میں کس طرح بھیجا جائے اس کا علم تجھے پورا ہے، حکمت والا. یو آر اے گڈ پلانر، تو زبردست پلاننگ کرنے والا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 129 جو کہ رکن نمبر 15 کی آخری آیت ہے. اس قسم سے مشابہت رکھنے والی قرآن مجید میں کل 4 مقامات پر ایسی آیت ملتی ان الفاظ کے ساتھ یا اس قسم کی مشابہت رکھنے والی. اس میں سے 3 بالخصوص جن کا میں ذکر کروں گا. سب سے پہلے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 151 اس کے آگے کی آیت جو رکن پارہ نمبر 2 شروع ہونے کے بعد آیت نمبر 151. اس کے بعد سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کی آیت نمبر 164 اس میں یہی معنی اور مفہوم ہے. تیسرا سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 اس کی آیت نمبر 2 اس میں بھی ایسا ہی مفہوم ہے. انشاءاللہ ہم ساری آیتوں کو دیکھیں گے. چوتھا سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 34 کے اندر بھی کتاب اور حکمت کا بیان اللہ نے کیا ہے. بالخصوص 3 جو ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 151، سورہ آل عمران آیت نمبر 164 اور سورہ جمعہ آیت نمبر 2، ان تینوں میں ویسے ہی الفاظ ہے جس طرح آیت نمبر 129 میں. مناسب سمجھتا ہوں کہ ان دوسرے مقامات کی اس قسم کی آیتوں کو ایک بار دیکھ لیا جائے تاکہ اس کا معنی مفہوم ہمیں اور صحیح طور پر واضح ہو. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 151 کی طرف ہم چلتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 151 پڑھنے کے لیے پچھلی آیتوں کی طرف سے ہمیں آنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے 150 کے اندر وَمِنْ حَيْثُ
خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيهم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. 150 اور 151 دو آیتوں کی تلاوت. اللہ کہتا ہے 150 کے اندر سورہ بقرہ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے ماننے والے آپ لوگ چاہے کہیں سے بھی نکلے من حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام مسجد حرام ہی کی طرف اپنا رخ کرنا نماز کے. وحيث ما كنتم چاہے تم کہیں پر بھی ہو ولوا وجوهكم شطرا اسی کی طرف اپنا رخ کرنا. یہ اللہ تاکید کے ساتھ یہ حکم کیوں تمہیں دیا جا رہا ہے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ تاکہ تمہارا یہ عمل لوگوں پر حجت بن جائے, تمہارے طرف سے یہ عمل حجت بن جائے, حجت پوری ہو جائے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں تمہارے عمل بھی ان پر حجت نہیں بنے گا. تم گھر سے نکلو چاہے کسی جگہ موجود رہو جب بھی عبادت کرو تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو, یہ تمہارا عمل لوگوں کے لیے حجت بن جائے. مگر ظالم لوگوں پر یہ حجت نہیں بنتا ہے. پھر بھی لوگ تانا دیں گے کہ دیکھو کس چیز نے انہیں بیت المقدس سے پھیر کر مسجد حرام کی طرف کر دیا, جبکہ پہلے تو مسجد اقصی یعنی کہ بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ظالموں پر شاید تمہارا عمل حجت نہ بنے. سنو فَلَا تَخْشَوْهُمْ ایسے ظالموں سے مت ڈرنا, وَخْشَوْنِي مجھی سے ڈرنا. یہ سب تاکید کیوں کی جا رہی ہے؟ اگر میرے حکم کے مطابق اے انسانوں تم چلو گے, اے نبی کے ماننے والے اگر تم چلو گے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ میں تم پر میری نعمت پوری کر دوں گا. سلام کی طرف اشارہ. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ نعمت کا پورا کرنا اس لیے ہے تاکہ تم راہ راست پا سکو. انہی نعمتوں کے پورا کرنے میں ایک نعمت یہ بھی ہے, آیت نمبر 151 میں اللہ کہتا ہے کما, لفظ کما یعنی کہ جیسا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم میری نعمتوں کے پورا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ جس طرح میں نے بھیجا تمہارے ہی میں سے ایک رسول, میں نے رسول بنایا تم میں سے ایک رسول تم ہی میں کا ہے. کیا کرتا ہے وہ رسول؟ احسانوں میں سے رب کی نعمتوں کے پورا کرنے میں سے ایک عمل ہے. ون پروسیس فرام دا مین پروسیس. یتلو علیکم آیاتنا جو میری آیتیں تم پر پڑھ کر سناتا ہے, جو ہماری آیتیں تم پر پڑھ کر سناتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ اب یہاں چوتھا مقصد سیکنڈ نمبر پہ آیا مگر ہے 4 ہی مقاصد. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيكُمْ اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے. صحابہ سے مخاطبت ہے اللہ تعالی. تیسرا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے یعنی قرآن مجید. والحکمہ اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اب کتاب کیا ہے, حکمت کیا ہے, کیا دونوں میں کوئی فرق ہے یا کوئی فرق نہیں ہے؟ انشاءاللہ اس کو بھی ہم آگے دیکھیں گے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور وہ نبی تمہیں ایسی تعلیم دیتا ہے, ایسا علم دیتا ہے جس کا علم تمہیں نہیں تھا, ایسی معلومات دیتا ہے جس کا علم تمہیں نہیں تھا. آیت نمبر 151 سورہ بقرہ آیت نمبر 151 میں معلوم ہوا کہ اللہ نے اس کو اپنی نعمتوں میں سے ایک نعمت قرار دیا کہ دیکھو میں نے تم میں سے ایک رسول بھیجا جس کے یہ 4 مقاصد ہیں کہ وہ قرآن کی آیتوں میں تلاوت کرتا ہے,
نمبر 2 وہ جو ہے کتاب کی تعلیم دیتا ہے، وہ حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ تزکیہ نفس کرتا ہے، نفس کی پاکیزگی کرتا ہے، پریکٹیکل چیزیں بھی تمہیں کر کے بتلاتا اور کرواتا ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی طرف جائیں، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کی آیت نمبر 164، اس میں اللہ کہتا ہے لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 پارہ نمبر 4 آیت نمبر 164، رکو نمبر 17 میں اللہ نے نبی کو انسانوں میں سے ہی نبی بنا کر بھیجنے کو اللہ نے کیا کہا؟ احسان کا، اپنی طرف سے احسان کا کیا کہا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے ایمان والوں پر۔ کیا ہے بہت بڑا احسان؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کے اندر ایک رسول کو بھیجا، ایمان والوں کے اندر ایک رسول کو بھیجا، لوگوں میں ایک رسول کو بھیجا، من انفسہم، جو خصوصیت کیا ہے؟ انہی میں سے ہے، انسانوں میں سے ہے۔ اگر غور کیا جائے تو اس قسم کی آیتیں جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ انسان میں سے رسول بنا کر بھیجنے کو بہت بڑی بات قرار دیتا ہے، ہر اعتبار سے، ہر زاویے سے، ہر اینگل سے، کہ انسانوں میں سے رسول اٹھے جسے اللہ کی وحی آئے، جس کو وہ سنے، خود بھی عمل کرے اور لوگوں تک پہنچائے، اور اس کا عمل ایسا عمل ہو کہ آنے والے لوگ قیامت تک اس عمل کو کر سکیں، یہ بہت بڑی بات۔ اگر رسول ایسا ہوتا جو ایک ایسی مخلوق ہوتی جو انسان نہ ہوتی، تو یقیناً نبی کا نبی بنایا جانا انسانیت کے لیے کوئی فائدہ نہ ہو۔ وہ اگر ہوا میں اڑ کر 10 فٹ اوپر 2 رکعت نفل پڑھ لیتا تو انسان کہتے کہ ہم نے تو تجھے رسول مان لیا مگر تیری طرح عمل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے اس کو بہت بڑا احسان کہا اور کہا کہ تم ہی میں سے میں نے رسول بھیجا کہ وہ جو کر سکتا ہے وہ تم کر سکتے ہو۔ معیار میں فرق ہو سکتا ہے، کوالٹی میں فرق ہو سکتا ہے، مگر جو وہ کر سکتا ہے وہ تم کر سکتے ہو۔ یہ بہت بڑا احسان ہے میری طرف سے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقینا اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا ایمان والوں پر کہ اللہ نے ان کے اندر ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، یعنی انسانوں میں سے ہے۔ یہ بڑی بڑی دلیلیں ہیں ہم مدعیان کی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے، ان کا رد اب تک نہ کسی نے کیا ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ تعویلات ہو سکتی ہے کہ نبی کو نور بنانے کی تعویلات ہو سکتی ہے، مگر دلیل کوئی موجود نہیں ہے۔ تعویلات موجود ہے، ہیر پھیر موجود ہے، اور دلیل موجود نہیں ہے۔ یہ تو دلیلیں ہیں ثابت، صحیح، صریح، من انفسہم، ہم انہی میں سے ایک رسول ہم نے بھیجا، یہ ہمارا بڑا احسان ہے۔ کیا کرتا ہے وہ نبی جن کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے لوگوں میں؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ ان کے اوپر ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، وہ یزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے۔ ویسا ہی آیت نمبر 151 کا ہی انداز ہے۔ چوتھے مقصد کو جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں اللہ نے بیان کیا، یہاں پہ دوسرے مقام پر اللہ نے بیان کیا، وہ یزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ لوگ، رسول کے بھیجے جانے سے پہلے یہ لوگ بڑی دور کی اور بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں تھی۔ ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ جو کچھ یہ عمل کرتے تھے انہیں پتا تھا کہ یہ سب غلط ہے، مگر صحیح کیا اس بات کا علم تھا ہی نہیں۔ جب نبی آیا، نبی نے تعلیم دی، تب جا کے سمجھ میں آیا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے نبی کے بھیجنے سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ یہ تھی سورہ آل عمران کی 164۔ اب آئیے سورہ جمعہ کی
سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 اس کی آیت نمبر 2 کو بھی دیکھ لیں تاکہ آیت نمبر 129 جو کہ سورہ بقرہ ہے وہ اچھی طرح واضح ہو جائے. سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 جو کہ 28 پارے کا سورہ ہے اس کے آیت نمبر 1 سے ہم پڑھتے ہیں. اللہ کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وہی انداز جو سورہ آل عمران میں ہے. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے سب کی سب اللہ کے تسبیح اور پاکی بیان کرتی. جتنی مخلوقات ہے سب کی سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. دو ہی مخلوقات ایسی ہے جنہیں اختیار ہے، کبھی کرتی ہے کبھی نہیں کرتی، ایک انسان دوسرا چیز. باقی ساری مخلوقات بلا اختیار کے ہیں، اس لیے وہ ہر وقت ہما وقت ہر لمحہ رب کی پاکی بیان کرتی رہتی ہے اور اللہ کی عبادت میں لگی ہوتی ہے. سبحوا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پاکی بیان کرتی ہے جو کچھ آسمانی میں اور جو کچھ زمین میں. ساری مخلوقات کس کی؟ الملک القدوس العزیز الحکیم، جو بادشاہ ہے اس کی، جو قدوس جو بہت پاک ہے اس کی، جو العزیز جو زبردست ہے اس کی، جو حکیم جو با حکمت ہے اس کی پاکی بیان کرتی ہے. آیت نمبر 2، وہ زبردست، وہ بادشاہ، وہ مالک، وہ حکمت والا، وہ پاک کون ہے، کیسا ہے؟ هو الذی، اس کی شان یہ ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے کو اپنی شان کی طرف اشارہ کر رہا ہے. پہلے جگہ پر کہا ہے کہ میں نعمت کو اگر پورا کرنا چاہ رہا ہوں تو میں نے رسول بھیج دیا. نعمت کا پورا کیا جانا رسول کا بھیجنا، رسول کا بھیجنا نعمت کا پورا کیا جانا. اسی طرح جہاں اللہ نے احسانات کے سب سے بڑا احسان انسانیت پہ کیا ہوا؟ رسول کو بھیجا. یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں میری شان کیسی ہے؟ ایسی ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی اللہ ایسا ہے جس کی شان ایسی ہے کہ اس نے ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول بھیجا، انہی میں سے، وہ بھی ان پڑھ، وہ بھی ان پڑھ، ان پڑھوں میں ہی ایک رسول بھیجا اس اللہ نے، اور وہ بھی ان پڑھ، وہ بھی امی. یہاں پر امیین اشارہ بالخصوص مکہ کے رہنے والے، مکہ کے باشندوں کی طرف اشارہ ہے. یتلو علیہم آیاتہ، کیا کرتا ہے وہ نبی؟ اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، نبی کے بھیجے جانے سے پہلے یہ بڑی ہی کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، آپ کے میری تعریف ہو رہی ہے. اور انہیں میں بھی اللہ نے رسول بھیجا، ان کے لیے بھی اللہ نے رسول بھیجا. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، جو ان کے بعد آنے والے ہیں، لما یلحقوا بہم، جو ابھی ان سے ملے نہیں. یعنی صحابہ ہو گئے، تابعین ہو گئے، تابعین سے نہیں ملے، تبع تابعین سے نہیں ملے، محدثین وغیرہ، ائمہ وغیرہ، اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں اور ہم ہیں اور قیامت تک آنے والے سارے لوگ، وہ آخرین منہم، ان کے بعد والے لوگ کہہ کر اللہ نے سب کا بیان کر دیا. ان کی طرف بھی اللہ نے رسول بھیجا. بڑا ہی پیارا نقطہ ہے ان لوگوں کے جواب میں جو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح عیسیٰ، اے مسلمانوں تمہارے دعوے کے مطابق صرف عیسائی کی طرف بھیجے گئے، موسیٰ صرف یہودیوں کی طرف بھیجے گئے، تمہارا نبی محمد صرف مسلمانوں کی طرف بھیجا گیا ہے، عربوں کی طرف بھیجا گیا ہے. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 اس بات پر دلالت کرتی ہے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اللہ نے ان لوگوں کی طرف بھی انہیں نبی بنا کر بھیجا جو ابھی ان سے ملے نہیں، ان کے بعد والے. یلحقوا بعد والے کا بھی معنی ہے، آخرین بعد والے کا معنی ہے بعد میں آنے والے. قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کی طرف اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا. ہر ایک پر یہ لازم ہے
کہ جس طرح اللہ پر ایمان لایا جائے اس طرح آخری نبی پر بھی ایمان لایا جائے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک وہ اللہ بڑا زبردست ہے اور حکمت والا ہے. آیت نمبر 4 میں اللہ کہتا ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اتنا پیارا نبی کا دیا جانا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے اس کو اللہ اپنا فضل دے دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. سب سے بڑا فضل اللہ نے اس کو قرار دیا اور کہا کہ اللہ کا فضل ہے کہ تم میں سے ہی ایک انسان کو اللہ اٹھائے اور اس کو ایسی حکمت، ایسی چالاکی، ایسی سمجھداری، نبوت عطا کرے کہ وہ تمہاری تربیت کر سکے. بالکل جنگلی اور جاہل قسم کے لوگ جو تھے عرب کے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سیدھا کیا، بالکل راہ راست پر آ گئے. جن کی لڑائیاں پیڑھی در پیڑھی سال در سال چلا کرتے تھے، ان کے اندر ایک اللہ نے نبی کو بھیجا جو کہ امی تھا، جو کہ ان پڑھ تھا، اور اللہ نے انہی کے ذریعے سے ایسی رہنمائی ان کی کہ وہ عرب اور عجم کے بادشاہ بن گئے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. یہ 3 مقامات کی ہو بہو آیتیں تھی جو آیت نمبر 129 میں جس قسم کا مضمون ہے ان کو بھی ہم نے ضمنی طور پر دیکھ لیا. اب آئیے اصل آیت کی طرف غور کریں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس کی رکو نمبر 15 کی آیت نمبر 129. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ابراہیم السلام دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب بھیج ان میں ایک رسول جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر آیتوں کی تلاوت کرے. یہاں پر معلوم ہوا کہ پہلا مقصد ہے نبی کا، بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہ یتلو علیہم آیاتک، اللہ تیری آیتیں ان پر پڑھ کر سنائے. معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت یعنی آیتوں کی تلاوت بھی ایک خاص عمل ہے، ایک خاص عمل ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو کوئی شخص قرآن کو پڑھے اور کہے الف لام میم تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، ہر ایک حرف پر 10 نیکیاں. حالانکہ اس کا نہ کوئی معنی ہے نہ کوئی مفہوم ہے، پھر بھی صرف ان کی تلاوت پر اللہ تبارک و تعالی ایک حرف پر 30 نیکیاں دے رہا ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت خود ایک ثواب کا عمل ہے، چاہے اس کو سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے، چاہے عمل کیا جائے یا نہ عمل کیا جائے، پڑھنا خود ایک خاص عمل ہے جو ثواب سے بھرا ہوا ہے. یتلو علیہم آیاتک، اللہ وہ رسول جب آئے تو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے. یہاں پر ایک اور نقطہ خاص، یتلو کہتے ہیں پڑھنے کو، ہے نا. پڑھنے کے لیے کسی کے آگے پڑھ کر سنانے کے لیے مکتوبن یعنی لکھی ہوئی ہونا ضروری ہے، یا ان کے الفاظ میں کیا کہتے ہیں ایک خاص شکل ہونا ضروری ہے. اگر ایسا نہ ہو کہ الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو ان کی تلاوت نہیں ہو سکتی. نبی کو وحی کے ذریعے سے جو کتاب دی گئی وہ آج الحمدللہ ایسی موجود ہے کہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی جائیں ان کے الفاظ میں کوئی ہیر پھیر اور یہاں تک کہ زیر اور زبر کا بھی ہمیں فرق نظر نہیں آیا. یہ تلاوت کے لیے اللہ نے خاص طور پر قرآن مجید کو بالخصوص ایسا حامیہ صفت بنایا. یتلو علیہم آیاتک، اللہ رسول ایسا بھیج جو ان کے درمیان تیری آیاتوں کی تلاوت کرے. نبی کے پہلے مقصد سے ایک اور نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی انسانوں کی تربیت کی جائے، جب بھی انسانوں کی رہبری کی جائے، جب بھی انہیں دین سکھایا جائے تو سب سے پہلا اصول دین کے سکھلانے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے، رہبری کرنے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت ہونا شرط ہے، ضروری ہے. اس کے بغیر راہ یاب بھی ہو سکتی ہے اور گمراہ بھی ہو سکتی ہے. دونوں چیزیں موجود ہیں.
مگر قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اگر کسی قوم کی رہنمائی کی جائے تو یقیناً وہ قوم راہ راست پر آئے گی. یہ ایک نقطہ معلوم ہوتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ، یعنی یہ نبی جب ان کے پاس آئے تو قرآن مجید کی تلاوت کرے. جب نبی آ کر قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، اور ابراہیم السلام نے دعا کی، اللہ نے اپنے احسان کے طور پر، فضل کے طور پر یہ بات بیان کی کہ میں نبی تلاوت کرے گا. نبی نے تلاوت کی تب جا کے لوگوں میں سدھار آیا. معلوم ہوا کہ لوگوں میں سدھار آنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت ہونا ضروری ہے. یہ نہ کہے لوگوں کے آگے میں کہتا ہوں، فلاں کہتے ہیں، فلاں نے بڑا اچھے انداز سے کہا ہے، بڑے فرماتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، اس سے لوگوں میں سدھار کبھی نہیں آئے گا. جو کچھ آئے گا وہ ایک وقتی اور عارضی ہوگا. جس طرح کوئی بیٹری چارج ہوتی ہے وقتی طور پر، جیسے ہی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے پھر سے وہ شخص عملی اعتبار سے اپنی جگہ پر آ جائے گا، زیرو ہو جائے گا. قرآن مجید کی تلاوت ہو، اس کو پڑھا جائے، یہ ضروری ہے. اس لیے آپ ہر بار دیکھتے ہوں گے، الحمدللہ کی توفیق ہے یہ کہ میں جب بھی درس کی شروعات کرتا ہوں سب سے پہلے ان آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں عربی میں، اس کے بعد پھر درس کی شروعات کرتا ہوں جس میں لفظ ب لفظ پھر میں ترجمہ کرتے ہوئے آپ کے آگے بڑھتا ہوں. تو تلاوت ضروری ہے لوگوں کی رہبری کے لیے، لوگوں کے سدھار کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے. دوسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ایسا نبی بھیج جو ان کو کتاب کی تعلیم دے. کتاب سے مراد یہاں پر قرآن مجید. والحکمہ، تیسرا مقصد حکمت سکھائے. یہاں پر دو الگ الگ ہے، تبھی تو واو جو کہ حرف عطف ہے، دو چیزوں کو جوڑنے والا ہے، اس کے ساتھ ہے. جیسا کہ یتلو علیہم آیاتک ایک بات ہوگی، وہ یعلمہم الکتاب اور کتاب کی تعلیم دو ہوگی، والحکمہ اور حکمت کی تعلیم الگ الگ ہے. وَيُزَكِّهِمْ اور انہیں پاک کرے. ان چاروں کو واو واو کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. یہ واو دو چیزوں کو ایک بیان کرنے کے لیے نہیں بلکہ دو چیزوں کو الگ الگ بیان کرنے کے لیے بیان کیا گیا ہے. چاروں کا ایک ساتھ آنا یہ بتلا رہا کہ چار الگ الگ چیزیں ہیں. ویسے ہر زبان میں کسی کی دو الفاظ کے بیچ میں اگر واو کو، اینڈ کو یا وہ تو استعمال کرتے ہیں تو کبھی کبھی وہ ہم معنی الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں. جیسے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں شان و شوکت. یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہے. شان کا مطلب ہے شوکت، شوکت کا مطلب ہے شان، دونوں کا مطلب عزت ہی ہے. تو یہاں پر واو اس معنی میں نہیں ہے کیونکہ یہاں پر چار الگ الگ چیزیں بیان کی گئی، اس لیے چاروں کے درمیان واو ہے. اب چاروں ایک ہو نہیں سکتی، اس لیے چاروں الگ الگ ہیں. ایک اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنا، نمبر دو کتاب کی تعلیم دینا، نمبر تین حکمت کی تعلیم دینا، نمبر چار انہیں پاک کرنا. معلوم ہوا کتاب اور حکمت یہ دو الگ الگ چیزیں. اب کتاب سے مراد قرآن مجید، اب حکمت سے مراد کیا ہے؟ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ جتنے بھی لوگوں نے اس قسم کی آیتوں کو پڑھا سمجھا وہاں پر بہت بڑا مغالطہ ہوا ہے. حکمت سے مراد لوگوں نے صرف اس کو سمجھداری قرار دیا، فہم اور فقہ قرار دیا. کہا کہ قرآن مجید اور سمجھ یہ دو چیزیں سکھائے. میں کہتا ہوں کیا قرآن مجید کے سمجھاتے ہوئے کیا سمجھ نہیں پیدا ہو سکتی لوگوں میں؟ اگر صرف قرآن مجید سمجھایا جائے تو کیا کسی قسم کی سمجھ اور فہم پیدا نہیں ہو سکتی؟ یقیناً ہو سکتی ہے. پھر اس کو الگ مقصد کے طور پر کیوں بیان کیا گیا کہ حکمت کی بھی تعلیم دیں؟ حکمت ہے کیا؟ یہ حکمت الگ مقام رکھتا ہے جس کو سکھانا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے، ٹریننگ دینا پڑتا ہے. کیونکہ لفظ آگے وہ یوزکیہم، انہیں پاک کرے. صرف تھیوریٹیکل باتیں نہ کرے، انہیں پریکٹیکلی بھی کر کے بتلائے. تو کتاب کو تو پڑھا جا سکتا ہے، سمجھایا جا سکتا ہے، پریکٹیکلی کرنے کی چیزیں کیا ہیں؟ حکمت کی باتیں وہ کون سی ہیں جنہیں بولے بھی اور کر کے بھی بتلائے؟ قرآن مجید کے وہ احکام جنہیں بولا بھی جائے اور کر کے ہی بتلایا جائے، ویسی حکمت کی وہ کون سی باتیں ہیں جنہیں بولا بھی جائے اور کر کے ہی بتلایا جائے؟ حکمت کیا ہے؟ سارے مفسرین کے درمیان بالاتفاق یہاں پر حکمت سے مراد احادیث ہے. یہ بات اس لیے زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ اکثر لوگ اس آیت کو جب بھی سمجھتے ہیں تو مغالطے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن اور سمجھ ایک سمجھ. اب وہ سمجھ کیا ہے؟ اس سمجھ کے لیے کیا اصول ہے؟ کس کی سمجھ اعلیٰ اور کس کی سمجھ اقل ہے، کم ہے؟
کس کی بات درست کس کی بات غلط اس کے لیے کوئی اصول نہیں ہے. جیسے دین اسلام کے کسی مسئلے کو میں سمجھوں یہ میری سمجھ ہے, آپ سمجھیں وہ آپ کی سمجھ ہے, اب دونوں میں صحیح کون؟ اگر یہاں پر حکمت سے مراد صرف سمجھ ہے تو ہر ایک کی سمجھ میں فرق ہوگا. یہاں پر صرف سمجھ نہیں ہے, یہاں پہ سمجھ سے مراد حکمت سے مراد حدیث کی طرف اشارہ ہے. حدیث کو ہی کہا گیا ہے. پھر اتفاق کہہ رہا ہوں میں, جتنی بھی تفسیر کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں اس میں کتاب حکمت سے مراد احادیث قرار دیا. اور جن لوگوں نے اس کو حدیث سے زیادہ سمجھ بھی اگر کہا ہے تو ضمنی طور پر انہوں نے یہ ضرور ذکر کیا اپنی تفسیر میں کہ یہاں پر حدیث کی طرف اشارہ ہے, پھر زور دیا ہے سمجھ کی طرف, یہ اور بات ہے, مگر کہا ہے کہ اس میں حدیث ہے. تو معلوم ہوا کہ نبی ایسا بے جو قرآن مجید کی بھی تعلیم دے اور قرآن کو کس طرح پڑھا جائے, کس طرح سمجھا جائے, کس طرح عمل کیا جائے خود بھی کر کے بتلائے, جو کہ احادیث میں شامل ہے. اور احادیث بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوتی ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ دو قسم کی وحی ہے, ایک وحی ہے مطلوع, ایک ایسی وحی جس کی تلاوت ہوتی ہے یعنی قرآن مجید, اور ایک اور وحی ہے وحی غیر مطلوع یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں ہوتی یعنی احادیث پاک. اسی وجہ سے ابو داؤد کی صحیح سند والی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انا اوتیت القرآن, میں قرآن مجید دیا گیا ہوں, وَبِمِثْلِهِ مَعَهْ, اور اس کے جیسی ہی ایک اور چیز دیا گیا ہوں. میرا سوال ہے کہاں ہے وہ اس کے جیسی بالکل ہم پلہ, کہاں ہے وہ؟ ہے حدیث کی کتاب ہے, یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوتی تھی. اس لیے بے شمار حدیث ایسی ہیں جو 50 محدثین کی کتابوں میں لفظ و لفظ ویسی ہے. ایک محدث بخارا میں, ایک محدث دمشق میں ہے, ایک محدث شام میں ہے, اور یہ محدثین آپس میں کبھی ملے ہی نہیں, ایسا بھی ہوا ہے. پھر بھی ان کی حدیث کتابوں میں بہت ساری حدیث ایسی جو لفظ ب لفظ ہو بہو ویسی ہے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ نے اس کو نقل کیا ویسے الفاظ کے ساتھ, اس لیے قیامت تک یہ محفوظ رہیں گی. یہ قرآن ہی کی طرح, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اور لوگ کبھی کبھی اس طرح کا جملہ ادا کرنے پر گالیاں دیتے ہیں, کہتے دیکھو قرآن کے جیسا قرار دے رہے ہو حدیث کتابوں کو. میں نہیں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نکلے ہوئے الفاظ صحیح حدیث, ابو داؤد کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انا اوتیت القرآن وبمثلہ معہ, میں قرآن دیا گیا اور اس کے جیسی ایک اور چیز دیا گیا. یہ تو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے. ایک شخص کے بارے میں سنا, وہ کہتا تھا کہ فلاں چیز حلال ہے قرآن میں, فلاں چیز حرام ہے قرآن میں, ہر چیز تمہیں قرآن میں ہی ملے گی. آپ نے ٹیک لگائے ہوئے تو اٹھ کر بیٹھے اور کہا کہ لوگوں اس طرح مت کہو. کیا کہا؟ لوگوں اس طرح مت کہو, میں قرآن دیا گیا اس کے ساتھ اس کے جیسی ایک اور چیز دیا گیا ہوں. اور آپ نے کہا دیکھو تمہارے بعد ایک شخص آئے گا وہ اس طرح کہے گا کہ ہر چیز تمہیں قرآن میں ملے گی, اس طرح مت کہو. آپ نے روکا, تنبیہ کی. معلوم ہوا قرآن مجید اور والحکمہ یعنی احادیث کی طرف اشارہ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے ایک آیت سورہ احزاب کی جو اس آیت کی ہی تشریح کرتی ہے کتاب اور حکمہ کی, اس کے ضمن میں اس کو لایا ہوں. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 34, سورہ احزاب سورہ نمبر 33 اس کی آیت نمبر 34 کے اندر اللہ کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا. آیت نمبر 32, آیت نمبر 32 میں پڑھ رہا ہوں. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو بالخصوص چند احکامات دے رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ یا نساء النبی, اے نبی کی بیویوں, لستن کاحد من النساء, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن, اگر تم تقوی اختیار کرو, فلا تخضعن بالقول, تو جب کوئی تم سے کوئی آ کر باہر سے سوال کرے یا بات چیت کرے, فلا تخضعن بالقول, اپنی قول میں, اپنے الفاظ میں, اپنی باتوں میں نرمی مت رکھو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ, جس کے دل میں مرض ہو, کہے تمہارے تعلق سے طمع اور خواہش نہ پیدا ہو جائے. اے نبی کی بیویوں, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, اپنی بات میں لچک مت رکھو, لچک مت پیدا کرو. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور بات کہو
جو عام ہو، معروف ہو، جو پسندیدہ ہو. ایسا نہیں کہ جھٹ بھی کرو کہ جو کوئی آئے پوچھنے کے لیے اس کو تم جھاڑ دو، ایسا ہی مت کرو. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، معروف بات کہو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور گھروں میں قرار کے ساتھ رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور زمانے جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ اور سنگار کو ظاہر مت کرو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، زکات کو ادا کرتی رہو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کرے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک کرے. آیت نمبر 33 ختم ہوئی. آیت نمبر 35 جو کہ اس نقطے کے لیے میں پیش کر رہا ہوں دلیل کے لیے کہ کتاب یعنی قرآن مجید اور حکمہ یعنی احادیث مبارکہ کی طرف اشارہ ہے. اللہ کہتا ہے آیت نمبر 34 کے اندر سورہ احزاب سورہ نمبر 33 جو کہ 22 پارے کا سورہ ہے، وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، اور یاد کرتی رہو. وَذْكُرْنَ یعنی یاد کرتی رہو، آپس میں ڈسکشن کرتے رہو یا اس کو سناتے رہو، سنتے رہو. وَذْكُرْنَ یاد کرتی رہو، مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ جو کچھ تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے. اے نبی کی بیویوں، جو کچھ تمہارے گھروں میں جس کی تلاوت ہوتی ہے اس کو یاد کرو. اب تلاوت کے اندر کیا چیزیں بیان کر اللہ تعالیٰ؟ من آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، اس کی تلاوت ہوتی ہے نا. والحکمہ، اور حکمت بھی. مطلب کیا ہوا؟ جس طرح اللہ کی آیتوں کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوا کرتی تھی، صحابہ کے گھر میں ہوا کرتی تھی، اس طرح حکمت کی بھی تلاوت ہوتی تھی. تو کیا ہے وہ حکمت جس کی تلاوت ہوتی تھی؟ اس کو پڑھا جاتا تھا، اس کو یاد کیا جاتا تھا، اس کو لفظ بر لفظ بائی ہارٹ کیا جاتا تھا، ریممبر کیا جاتا تھا، ریمائنڈ کیا اور کرایا جاتا تھا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے احادیث. اس لیے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بے شمار حدیثیں ایسی وارد ہیں جو دوسرے صحابہ سے ویسے الفاظ وارد ہے، جبکہ آپ گھر میں ایک حدیث سنا رہے ہیں، باہر ایک حدیث سنا رہے ہیں، مگر کبھی کبھی دونوں حدیثیں بالکل میچ کھاتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے وہ الفاظ بتلائے جاتے تھے، سکھائے جاتے تھے. تو یہ آیت یہ بتلا رہی ہے کہ اس کی تلاوت، وہ چیزیں جو تمہارے گھر میں تلاوت ہوتی ہیں قرآن مجید اور احادیث، ان کو یاد کیا کرو. اس آیت پر بہت سارے علماء یہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ جس طرح قرآن وحی متلو ہے، حدیث بھی وحی متلو ہے، تلاوت ہونی چاہیے کہتے ہیں. مگر مناسب یہی ہے کہ قرآن مجید وحی متلو ہے اور احادیث وحی غیر متلو، جس کی تلاوت نہیں تھی، قرآن کی طرح اس کی تلاوت نہیں کر سکتے. ہاں البتہ حدیث کے اندر جو دعائیں آئی ہیں واقعی ان کو لفظ ب لفظ ویسے ہی یاد کرنا چاہیے، ویسے ہی اللہ سے مانگنا چاہیے، یہ بھی ان کی تلاوت ہی ہے. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے، بڑا خبر رکھنے والا ہے. سورہ احزاب کی آیت بتلا رہی ہے کہ کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد احادیث ہے. اور آخری جو مقصد ہے وہ یزکیہم، اور اے اللہ ایسا نبی بھیج جو انہیں پاک کرے. پاک سے مراد یہاں دو باتیں ہیں. نمبر ایک، انہیں شرک اور توہمات کی آلائشوں سے پاک کرے، یعنی سب سے پہلی پاکیزگی ان کے نفس کی جو ہو وہ شرک سے انہیں پاک کرے. شرک اور توہمات، توہم پرستی، بد عقیدگیاں، ان سے ان کو پاک کرے. نمبر دو، اخلاق و کردار کی کوتاہیوں سے انہیں پاک کرے. اخلاق اور کردار میں جب نکھار پیدا ہوتا ہے تو انسان صحیح سالم بنتا ہے، اچھا بنتا ہے، با اخلاق بنتا ہے. اگر صرف شرک اور بدعتوں سے پاک ہو جائے اور اخلاق میں گراوٹ موجود ہو تو وہ نہ خود اپنے لیے فائدہ مند ہوتا ہے نہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اگر وہ شرک و بدعت کی آلائشوں سے پاک ہو جائے اور اخلاق اور کردار میں بھی بلند ہو جائے تو وہ خود کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے تعلق سے حدیث میں کہا کہ یہ ایسی زمین ہے جو گڑھا ہے مگر زمین اچھی ہے. جب بارش برستی ہے تو اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے، اس سے اس زمین کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور لوگ بھی اس پانی سے سیراب ہوتے ہیں، یعنی خود کے لیے بھی فائدہ مند اور دوسروں کے لیے بھی. جو صرف شرک اور بدعتوں سے تو پاک ہوتے ہیں، اخلاق میں
نہیں اترتے، اخلاق اور کردار میں صحیح نہیں ہوتے، یہ اخلاق اور کردار میں صحیح ہوتے ہیں اور شرک اور بدعت کے آلائشوں سے پاک نہیں ہوتے، وہ ایسے ہیں جیسے بنجر زمین جس پر بارش برستی ہے تو نہ خود کو فائدہ ہوتا ہے نہ ہی دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتا۔ ہاں اگر کوئی شرک اور بدعتوں سے پاک ہو اور اخلاق کے اور کردار کی آرائش میں مبتلا ہو یا اتار چڑھا ہو تو وہ ایسی زمین ہے جیسا کہ چٹیل میدان ہو، جب اس پر بارش برسے تو پانی اس میں جمع ہو، خود کو تو فائدہ نہیں پہنچتا مگر لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیتے۔ جس کو شرک اور بدعقیدگی کا علم ہو وہ کم سے کم شرک سے بچے گا، دوسروں کو بچائے گا۔ اخلاق کی کوتاہیوں میں وہ مبتلا ہے تو آدمی تو کبھی اس میں سدھار آ سکتا ہے، مگر نبی جب آتا ہے تو ان دونوں کے سدھار کے لیے آتا کہ شرک اور بدعتوں کے آلائشوں سے پاک کرنے کے لیے اور اخلاق و کردار کی کوتاہیوں سے پاک کرنے کے لیے۔ انک انت العزیز الحکیم، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تو بڑا زبردست غلبے والا حکمت والا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔